باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری تقریر کا موضوع ہے وہ موضوع ہے پیارا پاکستان اور پیارے لیڈر اور پیاری عوام، پیاری عدلیہ، پیاری پولیس، پیاری فوج اور وغیرہ وغیرہ جتنے ادارے ہیں، ان کو میرا سلام ہو دل کی گہرائیوں سے۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ جب سے یہ ہمارا پیارا ملک بنا اور اس کی جو دیواریں تھیں وہ بڑی مضبوط ہو رہی تھیں، جب سے پاکستان بنا اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ شاید ہی کسی ملک کی اتنی دیواریں مضبوط ہوں، اور اس میں جو درخت تھے وہ بڑے جوان درخت تھے، بڑے پائیدار درخت تھے، بڑے ایماندار درخت تھے اور بڑے پروقار درخت تھے، اور ان درختوں نے اس ملک پر ایسا سایہ کیا کہ پھر ہم اپنا جینا شروع ہو گئے، ہمیں آزادی مل گئی۔ اور یہ درخت تھوڑی دیر رہے، پھر ہم لوگوں نے مل کر ان درختوں کو کاٹ دیا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس طرف میرا اشارہ ہے۔ پھر ان درختوں نے جرمنی جیسے ملک کو قرض دیا، تو آج دن تک وہ جرمنی ہمارا خدمت گزار ہے، اور آج دن تک اس نے ہمارے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ اتنی حق اس نے ہماری عزت کی۔ اگر ہم اسے خود بگاڑ رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ ان درختوں کو کاٹا گیا جنہوں نے ہمارے سر پر چھاؤں کی تھی، تو پھر یہ جو نئے پودیاں اگے، انہوں نے پھر اس ملک کی دیواروں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ دیوار کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج، عدلیہ، پولیس، پٹوار خانے اور بھی جتنے ادارے ہیں، ان سب کو انہوں نے شرافیہ بنانا شروع کر دیا، ان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی، ان پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اور بہت کچھ پھر وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ معزز حضرات، یہاں میں ایک چیز وضاحت سے بیان کر دوں کہ جن اداروں کا میں نے نام لکھا ہے، پڑھا ہے اور اس ویڈیو میں شائع لیا ہے، تو یہ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں یا میں ان کی توہین کر رہا ہوں یا میں کچھ کر رہا ہوں۔ میں ایک بائی چانس جو میں خبر میڈیا پر سنتا پڑھتا ہوں، میں اسی کے مطابق بات کرتا ہوں۔ تقریباً 60 سال کے قریب میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور کئی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں، بنی بھی دیکھی ہیں، گری بھی دیکھی ہیں، لٹ لٹا بھی کرنا دیکھی ہیں۔ تو ان اداروں کے اندر ان لوگوں نے اپنے بندے داخل کرنے شروع کر دیے، پولیس میں، فوج میں اور عدلیہ میں۔ انصاف جو ہوتا ہے، جو عدل پر بیٹھتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، یہ مختلف دو چیزیں ہیں: عدل، مسلمانوں کا بادشاہ اور فوج کا سربراہ، اور
ایف اے یا جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سب سربراہ ہوتے ہیں اور یہ قوم کے عادل ہوتے ہیں، قوم کے انصاف دار ہوتے ہیں، قوم کے محافظ ہوتے ہیں، قوم کی عزت کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ ان کو اس لیے اس منصب پر بٹھایا جاتا ہے ایماندار سمجھ کے اور حقیقی مسلمان سمجھ کے، مسلمانوں کے ہمدرد سمجھ کے۔ جیسا کہ ہم بادشاہ بٹھاتے ہیں، اس کو ووٹوں دیتے ہیں، اور جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو پھر اگر وہ قوم کو بھول جاتا ہے، انصاف کو بھول جاتا ہے، عدل کو بھول جاتا ہے، پیار محبت کو بھول جاتا ہے، اخلاق کو بھول جاتا ہے، الٹی راہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی اپنی مستی ہوتی ہے۔ یہ جتنے جو میں نے نام بتائے ہیں آپ کو، اگر ان میں ایک رتی ماسہ برابر بھی فرق آ جائے تو سمجھو کہ یہ ہمدرد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کام چلتا ہے یہاں۔ تو اداروں سے مل کر ان لوگوں نے قانون کو، یعنی کہ عدلیہ کا، پہلے ہم عدلیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میری پیاری عالیہ، میرے آپ سے کوئی برخلاف نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ تو ان میں جو جج ان کے وفادار ہوتے ہیں ان کو یہ بٹھا دیتے ہیں، ان کے نظریے یہ کام کرتے ہیں، مگر جو جج ہوتا ہے وہ پوری مسلمان قوم، پوری ریاست پاکستان کا جج ہوتا ہے، چاہے بڑے لیول کا ہو چاہے چھوٹے لیول کا ہو، چاہے سپریم کورٹ کا ہو چاہے ہائی کورٹ کا ہو۔ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ فیصلہ اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر اس کا بیٹا بھی آ جائے، اس کا بھائی آ جائے، اس کا والد آ جائے، اس کی والدہ آ جائے، اس کا چاچا آ جائے، اس کا تایا آ جائے، زیادہ بکر کوئی بھی آ جائے، وہ اپنے ایمان کے مطابق، گواہوں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ سے لے کر مجسٹریٹ تک دھمکیاں دے رہے ہیں اور سرے عام دے رہے ہیں، ہم قانون خاموش ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، حافظ اللہ تعالیٰ کو دھمکی دے رہا ہے، شہباز شریف دھمکی دے رہا ہے، نواز شریف دھمکی دے رہا ہے، مریم نواز دھمکی دے رہی ہیں، عمران خان بھی دھمکی دے، سب دھمکی دے رہے ہیں، قانون خاموش ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی، اور یہ لوگ پریشر ڈالتے ہیں، جتھے کے جتھے سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک لیڈر کی پیشگی ہوتی ہے، عدالت اس کو بلاتی ہے، وہ اپنے ساتھ مجمع لے کر چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے جج صاحبان کیا کریں؟ پولیس کو کہتے ہیں ان کو باہر نکالو، وہ خاموش رہتی ہے، اور کسی ادارے کو کہتے ہیں وہ خاموش رہتا ہے۔ بہرحال جو میں نے تجزیہ نکالا ہے، کوئی ادارہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ملوث ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، ضبط کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں کہ کسی جگہ پر بھی قانون خاموش نہیں ہے، قانون حرکت میں رہتا ہے، جو بھی جرم کرتا ہے اس کو پکڑتا ہے۔ یہاں جرم والے جو ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کرتا ہے، پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں غریبوں کے ساتھ یہ ستیلی منہ والا سلوک کرتا ہے۔ ایک اگر کوئی غریب آدمی 10 روپے چرا لے تو کم سے کم 10 سال
باہر نہیں آتا جیل سے، اور یہ دیکھ لیں یہ گھوم رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے عدم اعتماد پیش کی ہے، لائی ہے، اس کا مطلب کسی نے نہیں پوچھا ان سے، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ آپ کیوں لا رہے ہیں، تمہارا منشور کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ انہوں نے آ کے جمع کرا دیا، اچھی بھلی حکومت چلتی، کوئی منشور ہی نہیں ہے، کوئی وجہ، سب نے یہ کہا کہ یہ عینی حق ہے۔ بھائی عین کیا کہتا ہے کہ بلا وجہ ہی آپ اس کو جمع کرا دیں اور جو حکومت ہے اس کو گھر بھیج دیں۔ بھائی عین نے یہ تو نہیں کہا کہ حکومت چل رہی ہے اور آپ جا کے پیش کریں، آپ کی مرضی ہے، جس مرضی ہے پیش کریں۔ یہ عین کا بھی غلط ترجمہ، غلط مصدبہ پیش کر رہے ہیں۔ جو بادشاہ بنے گا وہ فوری طور پر افسر تبدیل کر کے اپنی مرضی کے اپنے افسر لگائے گا۔ یہ کہاں عین میں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہیں عین نے لکھا ہوا کہ وزیر اعظم بدلی کر سکتا ہے۔ بھائی کیوں کر سکتا ہے؟ آگے جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، کیوں کہ یہ خود ان کے دل میں میل ہوتی ہے، اس لیے ان کو یہ تبدیل کرتے ہیں۔ ججوں کو بھی تبدیل کرتے رہے، پولیس کے سربراہوں کو بھی تبدیل کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی کا، پنجاب آئی جی، فلانا آئی جی، ٹمکانا آئی جی، وہ لگائے گا۔ اور تم دیکھیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ان پر کتنے کیس بنے ہوئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی پگڑ ہے، نہ کوئی پگڑائی ہے، نہ کوئی چنگی ہے، نہ مندی ہے، اور بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس ملک کی بنیاد کھوکھلی کرنے کا ان تمام لوگوں کا ہاتھ ہے۔ ہر کوئی اپنی من مانی کر رہا ہے۔ یہ خدا جانے کہ ہم پر اللہ کا کرم ہے اور اس کے نبی کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو پوری کوشش کی اس کو تباہ و برباد کرنے کی، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں ایک پیغام جو بچا رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری ویڈیو سن کر، میری بات سے اتفاق کر کے یہ تمام ادارے سٹاٹو ہو جائیں گے، کسی مجرم کو نہیں چھوڑیں گے، یہ عہد کر لیں گے۔ میرا ایمان ہے اور میرا دل میں یقین ہے کہ ہماری عدلیہ اب کسی کو کرپٹ کو نہیں چھوڑے گی، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے چاہے ادھر ہو جائے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ پولیس پر بھی میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ اب کسی کرپٹ ٹولے کو نہیں بخشے گی، کسی مافیا کو نہیں بخشے گی۔ اب میرا ایمان ہے جو بھی ہمارا صدر وزیر اعظم آئے گا وہ اپنی قوم کا سوچے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ وہ ایف یو والے، یہ جو احتساب والے ادارے ہیں، میرا پورا ایمان ہے، یقین ہے کہ اب یہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ پٹواری، یہ میرا ایمان ہے، تحصیلدار گرداور پٹواری، یہ بھی سٹڑے ہو جائیں گے، یہ بھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، نہ کسی کا غیر قانونی حق کسی دوسرے کو دیں گے۔ یہ تمام ادارے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اب یہ سٹارٹ ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کیا شور بنا ہوا ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ دنیا کے اور بھی بڑے ملک ہیں، کسی میں ایسا تماشا نہیں ہے جو یہاں لگا ہوا ہے۔
اب یہ میری درخواست ہے اور میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہماری عدلیہ اب ڈٹ جائے گی، کسی کا پریشر نہیں مانے گی، ڈٹ جائے گی اور انصاف یقین کے ساتھ فیصلے کرے گی، یہ اپنے میں فسرت پیدا کرے گی، ہمت پیدا کرے گی، انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے۔ جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے، یہ ہماری فوج ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے لوگ باہر جا کے مل جاتے ہیں، ادھر مل جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں، مگر یہ ایک ایسا ادارہ ہے، یہ کسی سے نہیں ملتا۔ بھئی ہر کام جب ہم فوج سے کروائیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو فوج نے اس کو قرضے دعائے، اس کو چلانے کی کوشش کی، مگر یہ اپنی ہماری کمزوری تھی کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ فائدہ اٹھایا بھی ہے اس نے، بہت سارا فائدہ اٹھایا، اسلام کا بہت سارا بول بالا اس نے کیا باہر جا کر۔ تو ایک تھوڑی یہ کمزوری تھی کہ فوج کے ادارے کے اندر کسی پاکستانی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ چاہے افسر بدلائیں، چاہے ادھر لگائیں، چاہے ادھر لگائیں، چاہے اپنے آرمی چیف کا عہدہ بدائیں یا کٹائیں، یا سروس بدائیں یا کٹائیں، یہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے کسی وزیر اعظم، صدر، کسی وزیر کو کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اپنا ایک منظم طریقے سے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ جب سلاب آ جاتا ہے ہم ان کو حکم دیتے، وہ آ جاتے، کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں کریں گے؟ ابھی شہباز شریف حکم دے، بھئی آپ نے انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے، یہ ادھر چلے جائیں گے۔ بھائی ہمارا کیا مطلب ہے ایک جنرل کو ادھر کرنا، دوسرے جنرل کو ادھر کرنا، تیسرے جنرل کو ادھر کرنا؟ یہ وہ ایک ادارہ ہے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، اس کے اندر مداخلت کرنی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک کمزوری فوج میں پائی جائے تو آپ ان کی کمزوری دور کرنے کے لیے ان کا آرمی چیف ہے، اس کو بلایا جائے، بھائی یہ کمزوری ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو دور کرو۔ وہ بھی پوری کابینہ کو بیٹھ کر اس پر جو ان میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے، پوری کابینہ بیٹھ کر اسے بریفنگ لی جائے، بھائی یہ کمزوری کیوں ہے، یہ وجہ کیا ہے۔ اگر وہ اس کو دور نہ کریں، یقین دہانی نہ کرائیں، تو پھر ان سے بات ہو سکتی ہے، مگر ایک ٹھک ہو تو، ایک طریقہ کار ہو تو۔ بھائی آرمی جو چیف ہوتا ہے وہ صدر وزیر اعظم کے انڈر ہوتا ہے، یہ اس کو انڈر کرنے کے لیے خود اس کے انڈر ہو جاتے ہیں، خود کہتے ہیں یار میرے ساتھ باہر چلو، یار میرے ساتھ یہ کرو، یار یہ میرے ساتھ کرو۔ بھائی کیوں ان کو کہتے ہو، کیوں ان کو سیاست میں لاتے ہو؟ وہ ایک عسکری ادارہ ہے، اس کا اپنا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کبھی فوج نے بھی کہا یار ہمیں یہاں تکلیف ہے، ہماری یہاں توپیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اٹھا کے وغیرہ لے چلو، نہیں کہتے۔ کیوں کہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، فوج کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ فوج بار بار ادھر 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 نہیں کرتی، وہ ایک ہی بار کیپٹن کو حکم دیتے ہیں بھائی آپ نے فلانی جگہ جانا ہے، وہ جائے گا، نہیں جائے گا تو پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک جنرل ہے، اس کو حکم دے دیتا ہے آرمی۔ ایسے ایسے فوج کے اندر ایک افسر ہوتے ہیں جو کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتے کسی حکم کی۔ تو یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو بدنام کرنا، فلانا یہ کریں گے، فلانا یہ کرے گا، ٹمکانا یہ، بھائی تم کیا کر سکتے ہو؟
تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم فوج پر انگلی اٹھاتے ہو. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی فوج ملا تھا، فوج نے تعطیل کرائی. بھائی فوج کو کیوں الیکشن کے اندر لاتے ہو؟ تمہاری پولیس کی طرح ہے، تمہارے اور ادارے کی طرح ہے. جب بھی مصیبت پڑتی ہے وہاں بالکل ہم نے اسی لیے فوج رکھی ہوئی ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، وہ ملک کی حفاظت کرے. آپ الٹ پلٹ کرے کیا فوج دیکھتی رہے؟ پولیس دیکھتی رہے؟ عدالت دیکھتی رہے؟ نہیں. جو بھی ملک کا نقصان کرے گا یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ حرکت میں آ جاتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ کوئی غلط کام کرے اس کو پکڑ لے. کوئی بھی ایک بتاؤ فوج نے کیا کام کیا؟ جنرل مشرف نے حکومت لی، اس نے قانون نہیں توڑا تھا، انہوں نے خود توڑوایا تھا. یہ سب خود یہ کام کرتے ہیں، فوج سے کرواتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ادارہ ہے اس کو کسی سیاست میں ملوث نہیں کرنا چاہیے. بھائی آئی جی پولیس ہے پنجاب ہے، اس کو حکم دیا جائے بھائی یہ سارا نظام ٹھیک ہے، تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ جب آئی جی کو بلا کر یہ بولو گے یار کہ عمران خان کو پکڑ لو، عثمان اڈار کو پکڑ لو، شیخ رشید کو پکڑ لو، فلانے کو پکڑ لو، ٹمکانے کو پکڑ لو، تو وہ پکڑے گی. مگر اس میں بھی اگر فوکت ہو تو کہے نا کہ بھائی کیوں پکڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی شیخ رشید نے قتل کیا ہوا ہے، کوئی عمران خان نے قتل کیا ہوا ہے، شہباز شریف نے قتل کیا ہوا ہے، مگر جس پر کیس ہے اس کو پکڑو. ہمارے کئی ادارے ہیں. نیب کسی کو پکڑتا ہے کہتے ہیں کہ نیب بک گیا، نیب تو فلانے کے انڈر ہو گیا. اگر عدلیہ کو فیصلہ کرے، بڑے مائی باپ جج جو ہے وہ فیصلہ کرے، کہتے ہیں کہ جج تو جج بک گئے، فلانا بک گیا، ٹمکانا بک گیا. یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ کرتے ہیں کہ قانون خاموش ہے. قانون جب حرکت میں آتا ہے تو یہ قانون کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادارہ کو قانون کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. جو قانون والے ہوتے ہیں وہی خود کھڑے ہو جاتے ہیں. تو قانون کیا کرے؟ قانون کی کوئی آنکھیں تھوڑی ہیں. قانون کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ استعمال ہونے نہیں دیتے. ہر ادارے میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن دیکھ لو، فلانا دیکھ لو، ٹمکانا دیکھ لو، بس. تو اس لیے یہ ریاست اس طرح نہیں چل سکتی. ایمانداری کے ساتھ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، اگر اس میں بھائی جان کوئی غلطی، کوئی دعا تری آ کر مجھ سے ہو گیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، تمام اداروں سے معذرت خواہ ہوں. اور یہ مجھے یقین ہے کہ ان تمام لوگوں کو یہ ادارے کنٹرول میں کر لیں گے اور ان کو سیدھا چلانے کی کوشش کریں گے. یہ آپ پر ذمہ داری ہے. ان لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے، نہ ان کی اتنی سمجھ ہے. ان کو صرف سمجھ کرسی کی ہے، باقی کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے. باقی جدھر جاتا ہے وہ جائے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر. عقل مند سیاںا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.